السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نکاح کی شرائط بیان کریں گے۔ نکاح کی پہلی شرط ولی ہے، یعنی ولی سے مراد عورت کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا ماموں یا اس کا دادا، یہ ولی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی اس کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، اس کی موجودگی میں نکاح ہوگا۔ جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اس کا ولی وقت کا حکمران ہوتا ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری شرط نکاح کی رضامندی ہے، یعنی عورت کا رضامند ہونا نکاح پر ضروری ہے، یعنی وہ اس نکاح سے راضی ہو۔ اگر عورت سے جب پوچھا جائے اور وہ چپ رہتی ہے تو اس کا چپ رہنا بھی رضامندی سمجھا جاتا ہے۔ تیسری شرط دو گواہ کی موجودگی ہے۔ یہ دونوں گواہ عادل ہونے چاہیے، یعنی کہ نیک ہونے چاہیے، پرہیزگار، متقی۔ اسی طرح سے جب نکاح ہو اس وقت متقی پرہیزگار لوگوں کی جماعت بھی موجود ہونی چاہیے، یعنی نیک لوگ موجود ہونے چاہیے۔ آج کل تو نیک لوگوں کی بجائے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسری رسموں کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ متقی پرہیزگاروں کی جماعت کا موجود ہونا بہتر ہے، یہ شریعت میں حکم ہے۔ یعنی دو گواہوں کی موجودگی ہو اور عورت کی رضامندی ہو، ولی موجود ہو، پھر متقی لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ اگر ایسے دو گواہ موجود ہیں جو گواہی دینے والے ہیں، دو گواہ یعنی جو اس نکاح کے گواہ ہوتے ہیں، اگر پتہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہیں، یعنی وہ گناہ گار مشہور ہیں، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ گواہی میں وہ دو گواہ مشہور جو ہیں، جو اس وقت جو نیکی میں مشہور ہوں گے، جو پرہیزگاری میں ہوں گے، جو نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ دو گواہ اس وقت موجود ہونے چاہیے۔ شریعت کے مطابق ایسے انسانوں کی گواہی موجود قبول نہیں ہوتی جو فاسق ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوں اور معاشرے میں وہ اپنے ظلم اور جفا اور گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوں، تو ایسے لوگوں کی گواہی وہ قبول نہیں ہوتی۔ عادل گواہ ہوں، انصاف والے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور جب ضرورت پڑے ان کو بلایا جائے تو وہ گواہی دے بھی سکیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کا لفظ صاف طور پر کہا جائے، یعنی نکاح کے خطبہ کے بعد جو ولی ہوتا ہے وہ یہ ضرور کہے، بسم اللہ والحمد للہ، فلاں عورت کا نکاح اتنے حق مہر میں تیرے ساتھ کر دیا۔ تو اس وقت وہ جو عورت ہے وہ بھی کہے گی ہاں، اور اگر وہ خاموش رہے گی تو اس کی خاموشی بھی ہاں سمجھی جائے گی۔ اس طرح سے شوہر بھی یہ کہے گا کہ اس نکاح کو میں نے اتنے حق مہر میں قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ 4 شرائط پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہتر عمل کیا تھا کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا بہتر عمل ہے، کیونکہ اس سے
الفت محبت بڑھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ نیت نکاح جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ شہوت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اولاد کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ میں امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرنے کا باعث بنوں گا اولاد کے ذریعے، اس لیے میں نکاح کرتا ہوں۔ عورت بھی اور مرد بھی اسی طرح کی نیت کریں۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا تھا 5 شرائط ہیں جو نکاح کی یہ پوری نہیں ہوں گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ عورت ایسی صفت کی ہو کہ وہ نکاح کے لیے حلال ہو۔ ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جو کسی اور کے نکاح میں ہو۔ اسی طرح ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جو عدت میں ہو، یعنی اس کا خامند مر گیا ہو، ابھی وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں ہو اور بندہ اس سے نکاح کرنا شروع کر دے، یہ نکاح نہیں قبول ہوگا۔ عدت ختم ہوگی تب نکاح ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، تو اس دوران عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آگے دیکھتے ہیں۔ اگر عورت مرتد ہے، یعنی اسلام سے پھر گئی ہے، تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بت پرست عورت سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے زندیق عورت جو ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا، یعنی زندیق وہ عورت ہوتی ہے جو قیامت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتی ہو۔ اسی طرح سے ایسی عورت جو موجودہ ماحول میں غیر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو پسند ہو، بے حیائی اور فحاشی کی عادت اس میں ہو، اور نماز نہ پڑھتی ہو، نیکیوں سے دور رہ کے موجودہ ماحول میں برائیوں کی طلبگار ہو، ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سے جو عورت یہودی یا نصرانی ہو، اس عورت سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی پابندی لگائی تھی، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی عورت جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس سے عیسائی ہو، اس سے نکاح کرنا بہتر نہیں، کیونکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتی ہے یہ مسلمان، وہ یہ عیسائی بنے، بندہ کہتا ہے مسلمان بنے، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی میرے لڑکے تو مسلمان ہوں گے، لڑکیاں عیسائی بنیں گی۔ ایک ہی گھر میں جو ہے وہ شرک بھی چلتا ہے اور اسلام بھی چلتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی توہین کر لیتے ہیں۔ ایسے ہم نے خود دیکھا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے گھروں میں جانتا ہوں کہ جن کے خامند مسلمان ہیں، عورتیں عیسائی ہیں، تو ان کے گھروں میں یہ مسائل ہیں، اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وہ نہیں ہے، اور بندہ جو ہے وہ بے بس ہے۔ اس لیے بہتر ہے عورتیں جو ہیں جب بندہ نکاح کرے تو مسلمان عورت سے کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے یہ یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا بہتر نہیں بنتا۔ اسی طرح سے وہ عورت جو محرم ہوتی ہے اس سے بھی کبھی نکاح نہیں ہوتا۔ محرم عورت یعنی ماں، دادی، بیٹی، بہو، سوتیلی بیٹی، سوتیلی ماں، پھوپھی، خالہ، دوسری بہن،
یعنی اپنی بیوی کی دوسری بہن، اسی طرح سے بھانجی طلاق شدہ جو ہے، یعنی چاہے وہ محرم جو ہے وہ طلاق شدہ ہو یا بغیر طلاق کے کنواری ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وہ عورت جو ابھی بالغ نہ ہوئی ہو، اس سے بھی نکاح نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کن چیزوں کے بارے میں؟ شرائط نکاح۔ شرائط نکاح بہت اہم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نکاح کے شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے کہ ولی ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے نکاح کے وقت۔ دوسری شرط عورت کی رضامندی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط دو گواہ موجود ہوں اور گواہ پرہیزگار عادل ہوں، نیک بندے ہوں، اور اسی میں کہ وہ جو لوگ موجود ہوں جو اس وقت نکاح ہو رہا ہے وہ نیک لوگ ہوں، متقی پرہیزگار لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، ایجاب و قبول کا لفظ صاف طور پر کہا جائے اور نکاح کا خطبہ پڑھا جائے، اور نکاح کا خطبہ بہتر ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ پڑھے، اور پڑھتے ہوئے وہ یہ کہے بسم اللہ والحمد للہ، فلاں عورت کا نکاح اتنے حق مہر میں، اس مرد کو کہے کہ میں نے تیرے ساتھ کر دیا، اسی طرح اس عورت کو بھی کہے، وہ بھی ہاں کرے گی، شوہر بھی جو ہے نا وہ کہے گا اس نکاح کو میں نے اتنے مہر میں قبول کر لیا۔ اس طرح سے عورت جو ہے اس کے اندر جو عورت، یہ چار صفات ہو گئی۔ پانچویں بات جو تھی وہ یہ ہے کہ عورت وہ مرتد نہیں ہونی چاہیے جس سے نکاح ہو رہا ہے، وہ عدت میں نہ ہو، وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، وہ جو ہے بت پرست نہ ہو، زندیق نہ ہو، وہ جو ہے یہودی نصرانی نہ ہو، اسی طرح محرم نہ ہو، اور اسی طرح وہ نابالغ نہ ہو۔ تو یہ بہتر عمل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہ شریعت میں یہ شرائط ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں نکاح کے لیے۔ تو یہ بہتر عمل ہے، اس سے یعنی نکاح جو کریں گے اس میں بہتری آئے گی اور اچھائی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجحان اپنا بھی، بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی ہوگا، گھر کے اندر بھی اسلامی ماحول بن سکتا ہے، تو یہ بہتری ہوگی۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نکاح کرتے ہیں ایسی عورت سے جو عیسائی یا یہودی ہے، ٹھیک ہے، عیسائی اسلام میں اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ آپ پھر روتے رہیں گے ساری عمر، کیونکہ آپ کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے دین کو بھی سنبھالیں، کیونکہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، اور اس دنیا میں ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے بنیں گے، تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا نقصان بھی ہم خود ہی برداشت کریں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اس لیے بہتر ہے نکاح کرتے ہوئے نکاح کی شرائط کو سامنے رکھیں، ولی کی موجودگی ہو، عورت کی رضامندی ہو، دو گواہ عادل اور متقی ہوں، اور متقی نیک لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے، ایجاب و قبول کے الفاظ واضح طور پر ادا کر دیے جائیں، نکاح کا خطبہ پڑھا جائے، اور بہتر ہے کہ ولی خطبہ پڑھے، اور اس خطبے میں بسم اللہ والحمد للہ کہہ کر عورت کا نام لے کر اس مرد کو بھی کہے کہ اتنے حق مہر میں تیرے ساتھ اس کا نکاح میں نے کر دیا، تو وہ قبول کرے۔ اسی طرح عورت سے بھی کہا جائے گا تو عورت نے بھی قبول کیا، تو دونوں کا ایجاب و قبول ہو گیا۔ اس طرح سے وہ شوہر بھی کہے گا کہ اس نکاح کو میں نے اتنے حق مہر میں قبول کر لیا، اور عورت جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ وہ عورت ہونی چاہیے جو نیک ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا
نیک عورت ہونی چاہیے جو دین پر ہو، تو وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ تو اسی طرح سے جو عورت کسی کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہو یا مرتد ہو، بت پرست ہو، زندیق ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو محرم عورت ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنے میں احتیاط ضرورت ہے، یہاں بھی بہتر ہے نکاح نہ کریں، کیونکہ مستقبل میں پھر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور اولاد کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح بہتر ہے نابالغ عورت سے بھی نکاح نہ کیا جائے۔ تو یہ بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو شریعت کے مطابق ہے اور انسان کی زندگی کو بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر اپنی خاندانی زندگی کو اس طرح سے شروع کر سکیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔